آج اللہ تمہیں کروڑوں دے گا، ایک جمعہ صرف 7 بار یہ وظیفہ پڑھ لو، آج کے آج کروڑوں ملیں گے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا دوستو آج تک رہتی دنیا تک دیکھیں تاریخ لکھی جائے گی، اور تاریخ میں صفحے اول پر یہی وظیفہ لکھا جائے گا کہ جس نے بھی جمعے کو صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھی، پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا، جہاں تمہاری نظر جائے گی وہاں تک پیسہ ہی پیسہ ہوگا، گھر میں یقین مانے شور مچ جائے گا اللہ پاک کے حکم سے کہ اچانک اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ کل تک تو لوگوں کے آگے در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، کل تک تو یہ مایوس تھا، پریشان تھا، قرضوں میں تھا، جھگڑوں میں تھا، مصیبتوں میں تھا، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، صرف ایک دن کا عمل، ایک جمعے کا عمل پڑھتے ہی اللہ پاک نے چاہا تو کبھی کسی کے آگے تمہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ دیکھیں، عمل کو سن لیں، صرف 7 بار پڑھتے ہی دوستو، بھائیو، بہنوں، آپ کی وہ حاجتیں، وہ مرادیں جو آج تک کبھی پوری نہ ہوئی، ایک جھٹکے میں پوری ہو جائیں گی۔ دیکھیں، چھوٹا سا عمل ہے، صرف چند گھڑیوں کا عمل ہے، اگر یہ عمل اثر نہ کرے تو پھر مجھے کہنا پڑھو تو صحیح، اللہ کے بندو پڑھو تو صحیح۔ جعلی پیروں فقیروں کے دروں پر جاتے ہو کہ ہمارا علاج کر دو، ارے وہ تو اپنا کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا کہاں سے کریں گے؟ کرنے والی ذات رب کی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری ہر حاجت کو پورا کر دوں گا۔ دیکھیں، اللہ والوں کے کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے خاص نام ہیں ان کے، مطلب اللہ کے نام کے بتائے ہوئے، کہ جسے پڑھتے ہی ہر مشکل، ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جو بھی آج جمعے کا یہ عمل اللہ والوں کا بتایا ہوا صرف 7 بار پڑھ لے گا، یقین مانے کسی کے در پہ جانے کی تمہیں ضرورت نہ پڑے گی۔ اب کرنا کیا؟ دیکھیں، آج جمعے کے دن سکون سے بیٹھ جائیں، گھر میں، دکان میں، دفتر میں، جہاں دل کرے۔ دیکھیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، مرضی آپ کی۔ پابندی صرف ایک ہے کہ جمعے کے دن پڑھنا ہے۔ اگر ایک جمعہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکے، اگلے جمعے پڑھ لیں، لیکن جمعے کے دن ہی پڑھنا ہے۔ شام میں پڑھیں، صبح پڑھیں، رات پڑھیں، لیکن جمعہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک جمعہ آپ نے یہ عمل پڑھ لیا، میں یقین سے کہتا ہوں ساری زندگی اس عمل کے عاشق بن جائیں گے، دیوانے ہو جائیں گے۔ دیکھیں دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، جمعے سے جمعے کا یہ سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ اگر آپ اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، اپنے کسی مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، اپنی دوستو، بھائی بہنوں، اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتے ہیں، تو جمعہ یعنی کہ جمعے کے دن صرف ایک لمحے کی یہ تسبیح بتائے کے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ وظیفہ جمعے کے دن صبح پڑھا جاتا ہے تو شام مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر شام کو پڑھتے ہیں تو صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہی فرشتے آتے ہیں اور آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن اللہ کریم ایک نیکی کا بدلہ یعنی 70 نیکیوں کے برابر دیتا ہے، جبکہ عام دنوں میں ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت، برکت، دوستو، بھائیو، بہنوں، اس کے انوار و تجلیات کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن اللہ کی ذات ہر انسان کی توبہ قبول فرماتی ہے۔ اس دن میں مانگنے والے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں جمعۃ المبارک کے دن کے وہ خاص اعمال اور خاص عبادات، وہ خاص تسبیحات بتائی ہی نہیں جاتی جنہیں پڑھنے کے بعد اللہ راضی ہوتا ہے، جنہیں پڑھنے کے بعد اللہ منہ سے نکلی ہر دعا، ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج آپ دنیا کے کسی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن اسے ایک قرآنی سورۃ مبارکہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے، رب کعبہ سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھے گا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ دیکھیں، جمعۃ المبارک کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی ایسی قبولیت کی ہے جس پر مانگی گئی ہر دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے دوستو، اور اللہ کے حبیب نے وہ گھڑی بتا دی ہے کہ وہ گھڑی جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ اب یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد، مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ لیکن اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن دیکھیں، آپ نے بتائے گی طریقے سے یہ عمل کرنا ہے جو آپ کے حوالے کروں گا۔ آج تک آپ نے پوری امت نے جمعۃ المبارک کے دن بہت سی تسبیحات وظائف پڑھے۔ دیکھیں، آپ جو بھی اعمال پڑھتے ہیں
वो एक तरफ। लेकिन आज जुम्मतुल मुबारक में बताया जा रहा हूँ ये अल्लाह वालों का वजीफ़ा है। अल्लाह वालों की कामयाबी के 3 राज आपको बताऊंगा। जिसने वीडियो को मुकम्मल देख लिया वो खुशकिस्मत है दोस्तों, क्योंकि अल्लाह वालों का कहना है ये वज़ाइफ हर किसी के नसीब में नहीं आते। आज जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वज़ाइफ सिर्फ इसको पढ़ने की तौफीक होगी जिससे अल्लाह की ज़ात नवाजना चाहती है दोस्तों, जिससे अल्लाह की ज़ात अच्छा इंसान बनाना चाहती है, जिसकी हर हाजत को पूरा करवाना चाहती है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जुम्मतुल मुबारक का दिन आ चुका है। आप दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर सिर्फ 3 से 4 मिनट का ये वजीफ़ा पढ़ लें। ये दोस्त रिश्तेदार मुश्किल वक्त में कोई काम नहीं आएगा, आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं। बेहतर यह है कि अपने लिए सोचो। अल्लाह को राज़ी करने का एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जिसे आज तक जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ने के बाद आप हमेशा दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वजीफ़ा बताया है। वजह पता है क्या है? देखिए, आज के दौर में लोग सिर्फ अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ वज़ाइफ पढ़ेगा, देखिए आपका काम हो जाएगा, लोग कहते हैं, सिर्फ इतना बताते हैं। और हम भी इनकी बातों पर यकीन करते हुए इस तरह वज़ाइफ पढ़ते आ रहे हैं। और बहुत से लोगों का शिकवा है कि हमें वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता क्योंकि हमें पूरी बातें बताई नहीं जाती। वज़ाइफ तो किताबों में लिखे हैं, यानी कि वहाँ भी लिखे पड़े हैं, लेकिन अल्लाह को मनाने के वो वज़ाइफ पढ़ने के कुछ आदाब होते हैं, कुछ ख़ास तरीके होते हैं, कुछ ख़ास राज होते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ तवज्जो के साथ। बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने इन वज़ाइफ को पढ़ना है। आप चाहें सुबह फजर के बाद पढ़ें, ज़ोहर के बाद पढ़ें, असर के बाद पढ़ें, मगरिब के बाद पढ़ें, इशा की नमाज के बाद पढ़ें। औरतें ख़ास अय्याम में इस वजीफ़े को नहीं पढ़ सकती क्योंकि अल्लाह करीम ने औरतों को ख़ास अय्याम में नमाज पढ़ने से ममनू फरमाया है। जब आप नमाज नहीं पढ़ सकती तो फिर आप ये वज़ाइफ भी नहीं पढ़ सकती। ख़ास अय्याम से फारिग होकर आप किसी भी जुम्मतुल मुबारक के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ सकती हैं। अब आपने करना क्या है कि बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जिस दुआ यानी कि और जिस वजीफ़े के अव्वल आखिर दुरूद पाक नहीं पढ़ा जाता वो दुआएं, वो वज़ाइफ, वो ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक हो जाती हैं, ज़मीन व आसमान के दरमियान भटकने रहती हैं। यानी कि इसकी मेरी बायो और अव्वल आखिर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कम अज़ कम 3 बार या 7 बार, 11 बार, जितनी बार पढ़ें, यानी कि दुरूद पाक पढ़कर वज़ाइफ का आगाज़ करना है। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। देखें, जुम्मतुल मुबारक के दिन हर घड़ी कबूलियत की है और जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये वजीफ़ा पढ़ने वाला रब काबा से जो भी मांगेगा मिल जाएगा। इसकी वजह यह है कि अगर आप बेघर हैं, किराए के मकान पर रहते हैं, अपना ज़ाती मकान के लिए पढ़ लो। अगर आप मखरूज़ हैं, बाल बाल कर्ज़ों में डूबा हुआ है, कर्ज़ से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ो। मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ो। कारोबार में तरक्की उरूज कामयाबी के लिए पढ़ो। दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत मकसद जितना मर्जी बड़ा हो पूरा होकर रहेगा। आपने सिर्फ अपने मकसद की नीयत करनी है। जो चाहते हैं, जो भी आपकी हाजतें हैं, जो भी आपकी मुरादें हैं, नियत करें। नियत करने के बाद अपनी हाजात को दिल में रखते हुए आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने आज के इस अमल का आगाज़ करना है और बताई हुई तरतीब से आपने अमल को पढ़ना शुरू करना है। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाई बहनों, अब आपने करना क्या है? देखिए दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाई बहनों, सबसे पहले अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा कि मैं आपको इसको पढ़ने का तरीका आपको अर्ज़ करने लगा हूँ कि सबसे पहले आपने अपने मकसद की, जो आपका मकसद है, इसकी नीयत कर लेनी है। यानी कि जो भी मकसद है आपकी ज़िंदगी का, आपने इसकी नीयत कर लेनी है कि मेरे पास औलाद नहीं है, अल्लाह मुझे औलाद अता कर दे, या मेरे पास रिज़्क नहीं है, मुझे रिज़्क अता कर दें, मुझे नूर अता कर दें, नूर ईमानी, नूर रूहानी, नूर जिस्मानी, ये सारे नूर तलब करें।
ایسی روحانی قوت تمہارے وجود میں آئے گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے، بشرطے کہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس آیت کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ مقدر تمہارا فوراً سنور جائے گا، تقدیر تمہاری فوراً بدل جائے گی، حالات تمہارے فوراً بدل جائیں گے۔ مقروض ہیں تو قرضوں سے نجات مل جائے گی، قید میں ہیں تو رہائی مل جائے گی، کسی غم میں ہیں تو خوشیاں دوستوں مل جائیں گی، کسی دکھ میں ہیں تو فوراً دکھ دور کر دیے جائیں گے۔ اس عمل کے بہت زیادہ فائدے ہیں دوستو، بھائیو بہنوں۔ اس عید مبارک کے بہت سارے انعامات ملتے ہیں، یعنی جمعے کے دن کے، اسی لیے آج ذرا توجہ کیجیے گا۔ آپ آج کے دن کسی وقت بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس سارا دن، ساری رات موجود ہے، آپ کسی لمحے بھی اس جمعے کو، اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کا نور حاصل کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلی چیز جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ان چیزوں کی ترتیب کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، یا جتنی بار بھی درود پاک میں نے آپ کو بتانے لگا ہوں، اس درود پاک کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یعنی یہ کوئی درود ابراہیمی پڑھ لے تو پڑھ لے، یہ سب سے افضل ہے، لیکن سب سے بہتر ہے کہ اور ضروری ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر نہیں آتا تو پھر آپ لوگ، اگر مجبوری ہے، آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی درود پاک کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں نے جو لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ دیکھیں، انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی قرضے کے بوجھ میں آ جاتا ہے، کبھی اس سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی کوئی غم آ جاتا ہے۔ اسی لیے ہر قسم کی برکت حاصل کرنے کے لیے، ہر قسم کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، قرضے سے نجات کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، غم سے نجات کے لیے، فقر سے چھٹکارے کے لیے، نصیب کو بدلنے کے لیے، تقدیر کو بدلنے کے لیے، نحوست کے خاتمے کے لیے، گھر میں امن اور سکون کے لیے، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایسے ایسے انوار و تجلیات ملیں گے کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا، درود پاک پڑھا، اس کے بعد اپنے لیے فتح کے دروازے کھلوانے ہیں، یعنی کہ یہ بات کہنی ہے کہ یا اللہ میرے لیے فتح کے دروازے کھول دے۔ اس کو عربی الفاظ میں یعنی کہ اللہ کے اسما کے ذریعے دروازے کھلوانے ہیں، اور یہ جو آیت مبارکہ کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کو جس مقام پر بتایا جائے اس مقام پر پڑھی جائے گی، اسی ترتیب کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ پھر دیکھنا، اب سب سے پہلی چیز آپ نے اپنی تمام رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ جب یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی تو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے کہ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے یا فتح، اس کا مطلب ہوتا ہے اے کھولنے والے، اے تمہاری، یعنی کہ اللہ تمہاری تمام مشکلوں کو کھول دے گا، یعنی اور یہ دروازہ پاک ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اس کو آپ نے 3 بار ہی پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی، 11 مرتبہ بھی، ان میں جس تعداد کا انتخاب کرنا چاہیں، یعنی کہ آپ نے 3، 5، 7، 11 ان میں جس تعداد کا آپ انتخاب کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو آیت مبارکہ بتائی جائے گی اس کو آپ نے 7 سے کم نہیں پڑھنا۔ یہ دروازہ پاک ہے جس میں ہم کچھ یعنی کہ کمی پیشی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو بھی یعنی کہ اس کو بھی جو ہے بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اس کا ورد کرتے ہی ہر مصیبت، ہر آفت منٹوں میں دور ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور اس کی یعنی کہ کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے۔ اس کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ مختصر سی تعداد ہے، لیکن آج کے دن جب بالکل مختصر تعداد بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی تاثیر اتنی ملے گی جتنا کہ آپ نے 11,000 میں یعنی کہ 11 داخل مرتبہ فرما دیے ہیں۔ یعنی دوستو، بھائی بہن، یعنی اس دن میں اس کا پڑھنا اس کے ثواب میں اتنا اضافہ کر دیتا ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنوں کی تقسیم فرمائی ہے۔ ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عطا کیا تھا، اور اتوار کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور
عیسائیوں کو دیکھیں وہ اپنا اتوار کا دن مناتے ہیں، اور یہودیوں کو دیکھیں وہ اپنا ہفتے کا دن مناتے ہیں۔ سوموار کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا، منگل کا دن حضرت زکریا علیہ السلام، بدھ کا دن حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور جمعرات کا آدم علیہ السلام اور آپ کی امت کے لیے تھا۔ اور جمعے کا دن جو سارے دنوں کا سردار ہے، اس سے پہلے اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں کیا، کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ یہ آقا علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، حضور کی امت پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے یہ دن ہم گناہ گاروں کو عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے اس دن میں آپ نے اس اسم مبارک کو اس تعداد کے برابر پڑھنا ہے جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے۔ پھر اس کی تاثیر دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کے ذریعے پھر دشمنوں پر بھی فتح کے دروازے کھلتے ہیں۔ دیکھیں ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز بھی دور ہو جاتی ہے، اور تکلیفوں کو یعنی کہ رحمت میں اللہ پاک بدل دیتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہت بڑے یعنی کہ بیان کرتے ہیں کہ رزق اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اسباب میسر ہوتے ہیں تمام کاموں کے۔ جس بندے کے پاس کسی چیز کا کوئی سبب نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بے گھر ہے تو اسے گھر مل جاتا ہے، یعنی کہ کسی کے پاس ایسا ہے روزگار نہیں ہے، یعنی کہ روزی کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے، یعنی کہ جیسے کہ جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، وہ بندہ اس عمل کو کرے تو یہ ساری چیزیں خود بخود اس کے لیے پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر جن چیزوں کا یا لڑکوں یا لڑکیوں کے نصیب بند پڑے ہیں، جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، والدین پریشان ہیں۔ دیکھیں لوگ بچے امتحانات میں یا جو وہ ایسے ہیں جو امتحانات میں ناکام ہو رہے ہیں، وہ امتحانات والے بچے بھی پڑھیں جو قید سے رہائی چاہتے ہیں کہ قید کے دروازے کھل جائیں۔ ایسی رکی ہوئی شادیاں، ایسے رکے ہوئے کاروبار، ایسی رکی ہوئی مقدمے اس عمل کی برکت سے سارے کھل جائیں گے۔ اسی لیے جن کے ویزے نہیں لگ رہے وہ اس عمل کو کریں تو ویزے بھی لگیں گے۔ اس کے لیے اگر کوئی طالب علم چاہتا ہے ہر امتحانات میں کامیابی ملے، کوئی یعنی کہ اچھا ایجنٹ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی نئے شعبوں میں فتح اور کامیابی ملے، تو اس کو آج پڑھ لے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ خود دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اسی لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس کو 11 بار پڑھ لیا تو پھر آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے ایک بزرگ نے ہمیشہ ہر مقصد والے شخص کو بتائے تھے، جن کا نام عظمت والا امام حسن بصری سے وہ بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ ان کے پاس جو شخص بھی آتا تھا، آپ ہر شخص کو یہ کلمات بتاتے تھے۔ کسی نے کہا میرے پاس اولاد نہیں، فرمایا یہ کلمات پڑھو۔ کسی نے کہا میرے پاس روزگار نہیں، فرمایا یہ پڑھو۔ کسی نے کہا اولاد نہیں یا فلاں مسئلہ ہے، فلاں مشکل ہے، فلاں مصیبت ہے، فرمایا جاؤ جا کر استغفار پڑھو، اس کی برکت اتنی ہے کہ تمہارے تمام مسئلے حل ہوں گے۔ ایک شخص نے یہاں تک کہا کہ میری کھیتی باڑی میں برکت نہیں ہے، آپ نے فرمایا بیٹا جا کر یہ عمل شروع کر دیں، پھر دیکھیں کیسے تمہاری کھیت میں برکت آتی ہے، کیسے تمہارے لیے اللہ کے نوری ملائکہ کی مدد آتی ہے، کیسے فرشتے کی مدد آتی ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ عمل آج کے دن پڑھنے سے بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ سب گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے، سب گناہ اس کے معاف کر دی جاتے ہیں، کیونکہ جس نے آج کے دن اس الفاظ کو پڑھ لیا، لازم کر لیا اپنے اوپر، اس سے ہر غم سے نجات مل جاتی ہے، ہر تنگی سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اور ایسی جگہوں سے رزق آتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ امام الانبیاء نے فرمایا ہے، اور آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی رد نہیں ہوتے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، لیکن جو زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں وہ کبھی بدل نہیں سکتے۔ اسی لیے دوستو اس موقع کو غنیمت سمجھ کر غنیمت سمجھیں۔ یہ موقع بار بار یہ موقع نہیں ملتے۔ اللہ کے حضور توبہ استغفار کیا کریں اور اس موقع سے فائدہ اٹھایا کریں۔ دیکھیں انسان میں شرکی طاقتیں یعنی شرکی طاقتیں دو ہیں، ایک انسانی نفس ہے اور یہ اندرونی یعنی کہ اور دوسرا شیطان ہے، اور یہ بیرونی طاقت ہے، یہ دونوں انسان کی دشمن ہے۔ یہ دونوں طاقتیں انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اسی لیے دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں اور گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان گناہ کا پتلا ہے۔ سوائے انبیاء کرام کے
وہ معصوم ہوتے تھے، ان سے کوئی گناہ نہیں صادر ہوتا۔ نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی انبیاء کی جماعت معصوم ہے۔ یہ معزز گھرانے کی افراد ہوتے ہیں، اسی لیے انسان کی تخلیق ہی ایسی ہے کہ ان دونوں شروں کی طاقت سے محفوظ ہوتے ہیں۔ انہیں جو نفس عطا کیا جاتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جس میں طبعی طور پر ہر گناہ اور معصیت سے نفرت ہوتی ہے۔ ایک خالص عبادت اور رضا اللہ کے لیے وہ رہتے ہیں، یعنی کہ لیکن ہم ایسے نہیں ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو لمحہ بلمحہ گناہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کلمات کو آج اس عمل کے اندر پڑھ کر اپنے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ ان کلمات کی برکت ہے۔ دیکھیں، جب یہ چیزیں ملا کر پڑھی جاتی ہیں، ان کی طاقت اور تاثیر مختلف ہوتی ہے، ان کے کمالات مختلف ہوتے ہیں، ان کی طاقت علیحدہ ہوتی ہے۔ تو آج وہ عمل بتا رہا ہوں جس کی طاقت سب عملوں سے زیادہ ہے، جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جب انسان خطا کا پتلا، خطاؤں کے یعنی کہ ازالے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، سورہ آل عمران کی آیت میں فرماتا ہے اللہ پاک کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال بھی ہے، یعنی کہ اگر کبھی کبھار کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا ان سے گناہ ہو جائے تو وہ اپنے اوپر جو ظلم کر لیتے ہیں فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جنت کا مستحق بھی کر دیتا ہے۔ اور امام ابن کثیر نے لکھا، یعنی کہ انس بن مالک بیان کرتے ہیں، یعنی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو شیطان رونے لگا۔ شیطان نے کہا میرے رب تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی وہ زندہ رہیں گے، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا مجھے عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے یعنی کہ کلمات کے ذریعے استغفار کرتے رہیں گے، مسلسل ان کو بخشتا رہوں گا۔ تو یہ کلمات آپ نے 11 بار پڑھنے، اس کے بعد قرآن پاک کی مختصر سی صورت ہے، اور یہ صورت اتنی کمال کی صورت ہے جو ہر غم کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ یہ صورت کے ذریعے غیبی مدد بھی آتی ہے۔ یہ صورت بھی گناہوں کا دعا کرتی ہے، گناہوں کی بخشش کرواتی ہے۔ یہ صورت کے ذریعے غیبی مدد کا نظام شروع ہوتا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن، یہ دن وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر اللہ پاک بھیجتا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے رجسٹر ہوتے ہیں۔ مساجد کے دروازے پر آ کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد میں یعنی کہ مسجد میں داخل ہونے اور نماز ادا کرنے والوں کا نام لکھتے ہیں۔ جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان کا نام لکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن، جس دن کے بارے میں آقا نے فرمایا جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کی ہتھیلی مبارک میں سفید قلم کا آئینہ تھا۔ انہوں نے عرض کی یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ کا رب آپ پر یعنی کہ آپ پر پیش کرتا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے عید کا دن بن جائے۔ یہ عید کا دن ہے، یہ خوشیوں کا دن ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آج کے دن یعنی آج عید کے دن آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ درود پاک کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ آج جمعۃ المبارک کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہے۔ جو لوگ اس دعا کے اندر نام شامل کرنا چاہتے ہیں صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کومنٹس میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا، کیونکہ دعا آج کی دعا میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں اللہ کی فضل و کرم سے ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ اس کے لیے دعا ہمیں شامل ضرور ہوا کریں۔ اسے دیکھیں بڑے بڑے فیض و برکات ملتے ہیں، اس سے بڑی بڑی رہنمائی ملتی ہے، بڑی بڑی رحمتیں ملتی ہیں، اس سے بڑی بڑی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ انسان جہاں بڑے بڑے یعنی کہ ایسے ویسے اعمال یعنی کہ اور بڑے بڑے اعمال بھی کرتا ہے اس سے بات نہیں بنتی، وہاں دعاؤں سے بات بن جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جتنی تعداد میں نے عرض کی اس کے برابر جب پڑھ لیا تو یہ سورت کا نام ہے سورہ کوثر۔ اس کے اندر خیر کثیر موجود ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے اندر قربانی کا ذکر موجود ہے، اور یہ قربانی والے یعنی کہ عام یعنی چل رہے ہیں، یہ حج یعنی کہ یہ مہینے چل رہے ہیں، اس مہینے کا
اور دوستو بھائی بہنوں آگے والا مہینہ قربانی کا مہینہ، 1 مہینے بعد جو ہے وہ عید ہے، اسی لیے یہ مہینہ جو ہوتے ہیں یہ ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی برکتیں بڑی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب میرے آقا پریشان تھے، تو جب پریشانی میں اس سورت کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ سب غموں کو دور فرما دیتا ہے، اس بندے کے لیے راحت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کرم کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دیکھیں ہر قسم کے گناہ سے پاک ہے، اس کے باوجود حضور روزانہ 70 بار استغفار پڑھا کرتے تھے۔ یہ امت کے لیے بھی تھا اور یہ تعلیم امت کے لیے بھی تھا، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ یہ کلمات یہ ادا کیا کریں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگیں، رزق مانگنا ہے، پھر اس سے آپ نے کیا مانگنا ہے، کتنا مانگنا ہے، دیکھیں پھر بہت زیادہ مانگنا ہے۔ اب ان کلمات کو جو میں نے بتانے لگا ہوں ان کی ترتیب سمجھیے گا۔ سب سے پہلے یا اللہ مجھے بہت زیادہ عطا کر، پھر کس چیز کا سوال کرنا ہے، یا اللہ رزق اتنا عطا کر کہ میں کبھی کسی کا محتاج نہ ہوں، پھر اس کے بعد گناہ یعنی کہ یا اللہ مجھے یعنی کہ غنی مانگنا ہے، یا اللہ مجھے غنی کر دے کہ میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ اب آپ نے یہ کلمات کی ترتیب ہے، یا وہابو یا رزاقو، دیکھیں یا غنیو یا وہابو کا مطلب بہت زیادہ عطا کرنے والا، یعنی یا وہابو یا رزاقو یا غنیو، یہ 3 کلمات ہیں، تو یہ تینوں کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ اب آپ نے جب پڑھنے ہیں تو اس ترتیب کے ساتھ جو اسم مبارک میں نے پہلے پڑھا اس کو پہلے جو بعد میں پڑھنا ہے، اس کے بعد میں نے جو آخری تیسرے نمبر پہ پڑھا اس کو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ تو اس ترتیب سے پہلے اسم مبارک کا مطلب یہ ہے یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والا، جس چیز میں کوئی یعنی غرض نہ ہو، جس چیز کا کوئی معاوضہ نہیں، اس کے بعد بہت زیادہ رزق دینے والا، تو اس کے بعد غنی کرنے والا، تو رزق کے ذریعے بہت زیادہ عطا کرنے والا، اللہ اس بندے کو غنی کر دے گا۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی فضیلت ہوگی۔ تو پھر وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ اپنے خزانوں سے عطا کر دے، اس کو غنی کر دے۔ جو غنی ہونا چاہتے ہیں، وہ جو اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، لوگوں کی محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں، ہر غم سے نجات چاہتے ہیں، وہ آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یا اللہ اگر وہ بندہ یعنی کہ فکر کی وجہ سے موخر ہے، یعنی کہ وہ بندہ ایسے کلمات پڑھنے کے یعنی کہ اگر تھک چکا ہے، وہ زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لے، ساری زندگی دعائیں دے گا۔ دیکھیں ذرا سنیے گا، جب آپ سب کو یاد ہوگی اس کی فضیلت، جو بندہ پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ موجود ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر۔ اب وہ آیت مبارکہ کو صرف 7 بار پڑھیں گے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، اور یہ 7 آسمانوں سے بڑی آیت مبارکہ ہے، 7 زمینوں سے بڑی آیت مبارکہ ہے، اس کے شان و عظمت بہت زیادہ ہے، اس کو ذرا سنیں جس کا آپ سب کو یاد بھی ہوگا، اور اس کی فضیلت جو بندہ پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ موجود ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے، اس کے اندر یا حیو یا قیوم کے الفاظ موجود ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو بس اس کو ترتیب آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جب آخر میں درود پاک پڑھ لیں، شروع میں اول آخر یہ عمل کرنے کے بعد آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو 7 بار پڑھیں گے۔ یہ آیت مبارکہ صرف ایک ہی آیت ہے لیکن تھوڑی سی بڑی بھی ہے، اور اس آیت مبارکہ یعنی کہ تقریباً ہر شخص کو آتی بھی ہے، لوگ نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، اس آیت مبارکہ ورد کرتے ہیں، اور اس آیت مبارکہ کی اتنی فضیلت ہے، اتنی دوستوں کہ اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگ کتنے خوش نصیب۔ یہ آیت الکرسی ہے جو آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے، جب پڑھ لیں 7 بار اس عمل کے آخر میں، تو وہی درود شریف آپ نے شروع میں پڑھا تھا جو آخر میں پڑھیے گا، ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگتے چلے جائیے گا۔ دوستو بزرگوں بھائی بہنوں جب یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے جتنی تعداد عرض کی ہے، اور یہ آیت مبارکہ آیت الکرسی ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ استغفار کے برابر۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اس کے بعد دعا کیجیے گا، جو دعائیں کریں گے دوستو بھائی بہنوں انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ عمل کو دیکھیں، بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، ویڈیو کاٹ کر دیکھتے آئے ہیں تو پھر ویڈیو کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ایک بار کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لیں، انشاءاللہ ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔